ہماری گفتگو کا عنوان ہے فضیلت ماہ رجب المرجب۔ چونکہ آج رجب شریف کا پہلا دن گزرا ہے، کل گزشتہ رات کو شام کو رجب کا چاند طلوع ہوا تھا، رجب 1442 ہجری، اور آج شام کے اعتبار سے یہ چاند کے اعتبار سے دوسری شام تھی ماہ رجب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو اہل ایمان کے لیے بہت ہی بابرکت مہینہ بنایا۔ رجب، شعبان اور رمضان یہ 3 مہینے متصل ہیں، ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پے در پے آتے ہیں۔ ان 3 مہینوں میں ہر ایک مہینے کے اندر ایک ایک رات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو نہایت ہی بابرکت رات ہے۔ رجب کے مہینے میں 27 رجب المرجب لیلۃ المعراج شریف ہے، آگے شعبان کی 15 تاریخ کو شب براءت ہے، اور 27 رمضان المبارک کو لیلۃ القدر ہے۔ یہ تینیں راتیں اتنی بابرکت ہیں کہ ہر رات ہی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بخشش کا پیغام لے کر آتی ہے۔ پہلے جو امتیں گزری ہیں ان امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، بہت زیادہ، 100 سال تو ایک معمولی سی عمر تھی۔ آج اگر ہماری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی بزرگ کی عمر اگر 100 سال ہو جاتی ہے تو وہ بندہ ایک ان کے ایز نمونہ ہوتا ہے کہ فلاں گاؤں میں بندہ ہے جس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے، 60 70 80 یہاں تک ہی یعنی کہ عمر کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر مبارک 63 برس تھی، تو سرکار کی امت میں عمر تھوڑی تھوڑی ہے۔ اگر عمر 100 سال سے تجاوز کر جائے تو وہ ایک انوکھا سا لگتا ہے۔ تو سرکار کی آمد سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کی عمریں بہت ہی زیادہ تھی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ 1000 سال سے زیادہ ہے، آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہے، اس طرح باقی نبیوں کی اور امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مالک وہ جو پہلی امتیں ہیں وہ تو ان کے جو نیک اور صالح بندے ہیں وہ تو عبادت میں بازی لے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا، محبوب ہم آپ کو ایسی راتیں اور ایسے دن عطا فرما دیں گے کہ ان راتوں اور ان دنوں کی جو عبادت ہوگی وہ پہلی امتوں کی 1000 برس کی عبادت سے افضل اعلیٰ ہوگی۔ تو ہمارے لیے یہ سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے بابرکت مہینے عطا فرمائے، ایسی بابرکت راتیں عطا فرمائیں اور بابرکت گھڑیاں عطا فرمائیں کہ اگر ان بابرکت گھڑیوں میں ہم تھوڑی عبادت کر لیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے خیر من الف شہر، الف 1000 کو کہتے ہیں، شہر کہتے ہیں مہینے کو، خیر بہتر ہے، مطلب یہ کہ سوا ان الف شہر نہیں کہا کہ یہ ایک رات 1000 رات کے برابر ہے، کہا ایک طرف 1000 سال کی عبادت ہو اور ایک طرف اس رات کی عبادت ہو تو یہ رات والی عبادت 1000 سال کی عبادت سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پیاری ہے، زیادہ افضل ہے۔ تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، سرکار کی امتی اور غلام، تو اللہ نے ہم کو یہ ماہ رجب زندگی میں عطا فرمایا۔ میں آج آپ کے سامنے چند ایک احادیث مبارکہ جلدی پیش کرتا ہوں جس میں سرکار نے اس ماہ رجب کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ آگے عمل کرنا تو اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے، اگر انسان کوشش کرے، ہمت کرے تو یہ تھوڑی سی عبادت بھی اس ماہ مبارک میں بندے کے لیے باعث بخشش ہو سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، قال من احیا اول لیلۃ من رجب لم یمت قلبہ اذا ماتت القلوب۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ اس مہینے کی پہلی رات کو زندہ کرے، آج کی رات سمجھ لیں کہ آج کا دن پہلا دن تھا اور آج کی یہ رات پہلی رات ہے، یہ جو رات گزر رہی، سرکار فرمایا جو بندہ رجب کے مہینے کی پہلی رات کو جو بندہ زندہ کرتا ہے، مطلب زندہ کرنے کا یہ ہے کہ اس رات میں بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن پاک پڑھیں، نوافل پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اللہ کے گھر رہیں، اپنے گھر رہیں، جہاں بھی رہیں اللہ کی یاد میں رہیں۔ سرکار میں جو بندہ اس پہلی رات کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کا دل اس دن زندہ رکھے گا جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے۔
قیامت والا دن. فرمایا قیامت والا دن جب سارے دل مردہ ہو جائیں گے اللہ اس بندے کے دل کو اس دن بھی زندہ رکھے گا جو بندہ رجب کی پہلی رات کو اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑا رہے گا. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور فجر کی نماز پھر جماعت سے ادا کرے اللہ اس بندے کو ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک یہ کہا کہ جو بندہ عشاء کی جو نماز کے آخری 2 رکعت ہے نفل جو بندہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ساری رات قیام اللیل کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ یعنی کہ حوالے ہیں کہ بندگی کے اگر ہم زیادہ ساری رات عبادت نہیں بھی کر سکتے ہیں تھوڑی عبادت بھی کر سکتے ہیں کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ عشاء ہم جماعت کے ساتھ پڑھ لیے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم فجر کی نماز جب جماعت سے ادا کریں گے اللہ ساری رات کے قیام کا ہم کو ثواب عطا فرمائے گا. تو جو بندہ اس رات کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس کا دل قیامت والے دن زندہ رہے گا جبکہ سارے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے. اور دوسرا انعام کیا ہے وَصَبَّ اللَّهُ الْخَيْرَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ صَبًّا اللہ تعالیٰ اس بندے کے سر کے اوپر سے رحمت کا ایک یعنی کہ رحمت کی برسات رحمت کی بارش اللہ تعالیٰ اس کے اوپر انڈیلتا ہے. وَخَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ اور وہ بندہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے یعنی گناہوں سے وہ بندہ ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ یومن والدتہ امہ گویا آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے خواہ اس کی عمر 1 مہینہ ہے 1 سال ہے 10 سال ہے 50 سال. سرکار کی زبان سے نکلی ہوئی کلمات جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں اور سرکار کی زبان کی وہ کو اللہ نے یہ اس نے عطا فرمائی ہے کہا ہے کہ میرے محبوب کی زبان سے نکلنے والے کلمات اللہ کی وہی ہوا کرتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا جو بندہ رجب کی پہلی رات کو اللہ کے حضور کھڑا رہتا ہے عبادت کرتا ہے پہلا انعام تو یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے گا. دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کے سر کے اوپر سے رحمت انڈیلتا ہے اور وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا آج اپنی ماں کے بطن سے آ رہا ہے. وَيَشْفَعُ لِسَبْعِينَ أَلْفًا مِنْ أَهْلِ الْخَطَايَا قَدْ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ اور وہ بندہ کل روز قیامت 70,000 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن لوگوں پر اللہ کی جہنم واجب ہو چکی ہوگی. یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو بندہ رجب کی پہلی رات کو زندہ کرتا ہے. اب یہ سرکار کا فرمان ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو یہ پرمیشن عطا فرمائے گا اجازت دے گا کہ 70,000 ایسے بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے لیکن ہیں وہ مسلمان ہیں وہ ایماندار لیکن گناہ کر کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو اتنا تباہ کر دیا کہ آج اللہ کی ناراضگی کو مول لے بیٹھے اور آج جہنم میں وہ جل رہے ہیں. ان لوگوں کے حق میں اللہ کہے گا تو سفارش کر تیری سفارش سے میں ان کو معاف فرما دوں گا. اور سرکار نے فرمایا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ اس نے عطا فرماتا ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں قال من صلی بعد المغرب فی لیلۃ من رجب 20 رکعۃ بفاتحۃ الکتاب والاخلاص وسلم 10 تسلیمات حافظہ اللہ تعالی و اہل بیتہ و عیالہ من بلاء الدنیا و عذاب الاخرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ رجب کے پورے مہینے میں کسی ایک رات یعنی کہ کل چاند طلوع ہوا اور آج یعنی کہ چاند کی دوسری رات ہے اور آگے ابھی یعنی 27-28 دن ابھی باقی ہیں اس ماہ رجب کے اس پورے مہینے میں کسی ایک رات مغرب کی نماز کے بعد جو بندہ اب یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے نور سے اس پر میں بھی عمل کر سکتا ہوں اور آپ بھی عمل کر سکتے ہیں. آسان سا وظیفہ ہے لیکن اس کا اجر اور ثواب آپ سنیں گے تو آپ کی روح کو اللہ پاک تازگی عطا فرمائے گا. سرکار نے فرمایا جو بندہ اس پورے مہینے میں کسی ایک شام مغرب کی نماز پڑھ کے 20 رکعت نماز نفل ادا کرے 10 سلاموں کے ساتھ مطلب کیا ہے کہ 2 رکعتیں ادا کرے یعنی کہ 2 رکعت کی نیت کر کے یعنی کہ ایک سلام پھرے گا پھر 2 رکعت کی نیت کر کے ایک سلام پھرے گا 20 رکعتیں 10 بار وہ ادا کرے گا اور ہر رکعت میں وہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے گا. سرکار فرماتے ہیں جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد رجب کے مہینے میں کسی ایک شام یہ 20 رکعت نفل ادا کر لے
ثواب کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ حافظہ اللہ تعالی و اہل بیت ہی، اللہ تعالیٰ اس کی بھی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت فرماتا ہے، کس سے؟ و عیال ہی، اور اس کے بال بچوں کی حفاظت فرماتا ہے، من بلاء الدنیا و عذاب الاخرہ، دنیا کی مصیبتوں سے اور آخرت کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے گھر والوں کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ رجب کے اس مہینے میں کسی ایک شام، کل آنے والی شام، پرسوں آنے والی شام، اس سے آگے آنے والی شام، جب اللہ توفیق دے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے اس رجب کے مہینے میں کسی ایک شام کو ضرور یہ مغرب کی نماز پڑھ کے 20 رکعت نماز ادا کرنی ہے، الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد ایک بار قل اللہ احد پڑھنی ہے، 20 رکعتیں ہیں، 10 بار آپ نے اس کی نیت کرنی ہے، دو رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ معمون فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قالا الا ان رجب شہر اللہ الاسم، سرکار فرماتے ہیں یہ جو اللہ کا مہینہ رجب ہے نا یہ بہرا ہے، بہرا یعنی جو سن نہیں سکتا، اندھا وہ جو دیکھتا نہیں ہے، گونگا وہ جو بولتا نہیں ہے، بہرا وہ جو سنتا نہیں ہے۔ سرکار فرمایا یہ جو مہینہ ہے نا رجب کا مہینہ یہ بہرا مہینہ ہے، فمن صام منہ یومن، جو بندہ اس مہینے میں ایک دن روزہ رکھ لیتا ہے، ایک روزہ رجب کے مہینے میں کوئی ایک دن، پہلا روزہ ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، کوئی ایک روزہ جو بندہ اس مہینے میں رکھتا ہے ایماناً و احتساباً، ایمان کی حالت میں اور کل اللہ کے حضور حاضر ہونے جواب دہی کی نیت سے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو کوئی نیک اعمال بھی لے کر جاؤں، جو بندہ اس نیت سے ایک روزہ رکھتا ہے سرکار فرماتے ہیں استوجب الیہ رضوان اللہ الاکبر، اس بندے پر اللہ کی رضا واجب ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے کہ تو نے رجب کے مہینے میں روزہ رکھا۔ یہ رجب اور شعبان کے مہینوں کی فضیلت اتنی زیادہ اس لیے ہے کہ اس کے بعد آنے والا رمضان کا مہینہ اس کے روزے فرض ہیں، یہ اہل ایمان ان دو مہینوں میں نفل روزے رکھ کے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں تاکہ رمضان کے فرض روزے چھوڑ کر اللہ کے عذاب کا یعنی کہ یہ سامنا ان کو نہ کرنا پڑے۔ آپ اگر رجب کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں، شعبان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو گناہ کوئی نہیں ہے، رکھتے ہیں تو ثواب تو بے بہا ہے نا۔ سرکار نے حدیث میں بیان فرمایا، آگے حدیث پاک آتی ہے، سرکار نے فرمایا جو بندہ رجب کی پہلی شام کو پہلا روزہ جو آج دن گزرا ہے، چاند کل طلوع ہوا ہے تو آج پہلا دن تھا جو دن گزر گیا ہے، جو بندہ رجب کے پہلے دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے 3 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ دوسرا روزہ رکھتا ہے جو کل آ رہا ہے صبح والا دن، ابھی میں شہباز کو کہہ رہا تھا کہ کل روزہ رکھے نہیں، کہتا ہے جی صبح روٹی کوئی پکا کر دے گا اس ٹائم، تو جو بندہ دوسرا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو بندہ تیسرے دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کی گناہ معاف کرتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا اس کے بعد یعنی کہ پہلا دوسرا اور تیسرا، پہلا روزہ رکھا ثواب کیا ہے 3 سال کے گناہ معاف، دوسرا روزہ رکھا تو 2 سال کے گناہ معاف، تیسرا روزہ رکھا تو 1 سال کے گناہ معاف، 6 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ اس کے بعد جو بندہ روزہ رکھتا جاتا ہے ہر روزہ ایک مہینے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ فضیلت سرکار دو عالم نے اس قدر زیادہ اس لیے بیان کی ہے کہ بندے رغبت کے ساتھ اس روزے کا اہتمام کریں اور یہ روزے رکھ کے اپنے آپ کو ذہنی طور پر رمضان کے لیے تیار کر لیں کہ جو ہی رمضان کا مہینہ آتا جائے وہ فرض روزوں کو رکھنا شروع کر دیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا جو بندہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے اور اس ایک روزے کی قضا اگر بندہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو وہ ثواب نہیں پا پائے گا جو رمضان کے اندر ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اگر تم نفل پڑھتے ہو تو ثواب فرض کا پاتے ہو، اگر فرض پڑھتے ہو تو ثواب 70 فرضوں کا پاتے ہو۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان کے مہینے میں عمرہ کی سعادت پاتا ہے اللہ ثواب حج کا عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا و معافیہ کی ساری نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو رجب اور شعبان کے مہینے میں روزے کی فضیلت اتنی زیادہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اتنا زیادہ اجر بیان کیا جائے، اتنا زیادہ انعام بیان کیا جائے کہ مسلمان حریص ہوں نیکی کمانے کے، ان کے دل میں اس بات کا لالچ ہو کہ ہم یہ ساری نیکیاں کمائیں، اللہ ہمارے اتنے گناہ معاف کر دے، اور اس لالچ میں اور اس غرض میں کہ اللہ کی رضا ہم کو مل جائے وہ جب ان 2 مہینوں میں روزے رکھیں گے تو آگے رمضان کے روزے رکھنا ان کے لیے پھر مشکل نہیں ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ 2 مہینے
بظاہر بہت بڑے ثواب والے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ آگے رمضان کا استقبال اچھے طریقے کے ساتھ کریں۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا جو بندہ اس مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رضا کو واجب کرتا ہے۔ ومن صام یومین، اور جو بندہ 2 روزے رکھتا ہے، اب جون جو روزے بڑھتے جا رہے ہیں ایسے اس کا اجر اور اس کی فضیلت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایک روزہ رکھو گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ راضی ہو جائے گا، 2 روزے رکھو گے لا یاسف الواسفون من اہل السماء والارض ما لہ عند اللہ من الکرامہ، اس 2 روزے رکھنے کی برکت سے اس بندے کو جو اللہ کی بارگاہ میں کرامت اور عزت ملتی ہے نا، اس عزت کو زمین و آسمان کا کوئی بھی مخلوق بیان نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت عطا فرماتا ہے، لا یاسف الواسفون، وصف کرنے والے وصف نہیں بیان کر سکتے، من اہل السماء والارض، خواہ وصف کرنے والے آسمان کے فرشتے ہوں یا زمین والے انسان ہوں، اس بندے کو جو اللہ کی بارگاہ میں عزت ملتی ہے نا، اس عزت کو حقیقی طور پر یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا بندہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، کوئی اور اس عزت کو بیان نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ 2 روزے رکھو گے اللہ کی نگاہ میں پیارے ہو جاؤ گے۔ ومن صام 3 ایام، اور جو بندہ رجب کے مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے، سرکار مایا اوفیہ من کل بلاء دنیا و عذاب الاخرہ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور عذاب آخرت سے محفوظ کر لیتا ہے، والجنون والجزام والبرس، جنون سے، کوڑ سے، برس سے، ومن فتنۃ الدجال، اور دجال کی فتنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ کر لیتا ہے جو بندہ رجب کے مہینے میں 3 روزے رکھ لیتا ہے۔ اب یہ شرط نہیں ہے کہ وہ 3 روزے پے در پے ہوں، یعنی آج کل اور پرسوں، 30 دن ہے، 30 دن میں تم 3 روزے رکھنا چاہو تو ایک پہلے شے میں رکھ لو، ایک دوسرے شے میں رکھ لو، ایک تیسرے شے میں رکھ لو۔ ابھی تو الحمدللہ موسم اتنا اچھا ہے کہ رمضان تو آگے آئے گا، گرمی کے موسم میں، اور ابھی موسم اتنا اچھا ہے کہ روزہ رکھنا آسان ہے۔ اگر دل کو تھوڑا سا سہارا دیتے ہیں تو روزہ رکھنا آسان ہے، ضرور روزہ رکھنا چاہیے، 1 رکھیں، 2 رکھیں، 3 رکھیں یا زیادہ رکھیں۔ آگے سرکار دور فرمائے ومن صام 7 ایام، جو بندہ رجب میں 7 روزے رکھتا ہے، غلقت علیہ 7 ابواب جہنم، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ 7 کے 7 دروازے اس بندے کے لیے ہمیشہ بند کر دیتا ہے کہ اس میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی جو بندہ 7 روزے رکھتا ہے تو 7 جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہیں کہ تیرا ادھر داخلہ ممنوع ہے، تیرا مقام جنت میں ہے۔ آگے سرکار میں جو بندہ 8 روزے رکھتا ہے، فتحت لہو ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جو 7 روزے رکھے گا جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے، اور جو بندہ 8 روزے رکھے گا اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کشادہ فرمائے گا۔ ومن صام 10 ایام، اور جو بندہ اس مہینے میں 10 روزے رکھتا ہے، لم یسأل من اللہ شیئا الا آتاہ، وہ بندہ اللہ سے جو دعا کرتا ہے اللہ دعا پوری فرما دیتا ہے۔ جو سوال کرتا ہے خواہ وہ دنیا کی ہو آخرت کی ہو، اللہ اس کے دامن کو مالا مال کرتا ہے۔ ومن صام 15 یوما، اور جو بندہ 15 روزے رکھے گا، غفر اللہ تعالی ذنوبہ ما تقدم، تو آج سے پہلے اس کی جتنی غلطیاں ہوگی ماضی میں اللہ وہ ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ وبدل سیئات حسنات، اور اس نے آج سے پہلے جو گناہ کیے ہوں گے نا اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ ومن زاد اللہ اجرہ، سرکار فرماتے ہیں جو بندہ اس سے زیادہ نیکی کرے گا اس کا اجر بھی زیادہ ہو جائے گا۔ یعنی 1 روزے کا اجر تھوڑا، 2 کا اس سے ذرا زیادہ، تیسرے کا اس سے زیادہ، جو تمہارے روزے بڑھتے جائیں گے رجب کے مہینے میں اس کا ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار رمضان کے مہینے کے بعد صرف 2 مہینوں میں زیادہ روزے رکھتے تھے، ایک رجب کا مہینہ اور ایک شعبان کا مہینہ۔ باقی سرکار ہر مہینے میں یعنی کہ ایام 20 کے روزے رکھتے رہے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کے مہینے کی حرمت کے ساتھ اللہ نے ایام 20 کے روزے جو تھے یعنی 13، 14 اور 15 چاند کے، اللہ تعالیٰ نے وہ پھر امت مصطفیٰ سے منسوخ کر دیے۔ پہلے ہی یعنی کہ مسلمان بھی ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، تو سرکار ایام 20 کے روزے بھی رکھتے تھے، سوموار کا روزہ سرکار رکھتے تھے، ہر مہینے کے یعنی کہ سوموار کا دن سرکار روزہ رکھتے تھے۔ تو صوفیاء کرام، اولیاء کرام
اب بھی سوموار کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ سرکار کی سنت شریف ہے، لیکن ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ 2 مہینے ایسے ہیں جس میں سرکار مسلسل روزے رکھتے تھے، ایک رجب کا مہینہ ہے اور ایک شعبان کا مہینہ۔ آگے اور بھی اس مہینے کی بہت سی انشاءاللہ فضیلتیں ہیں جو آگے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم بیان کریں گے۔ جتنا کچھ بیان کیا مالک مجھ کو بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ نفل والا جو وظیفہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں کہ کسی ایک شام مغرب کی نماز، کل کی نماز مغرب پڑھنے کے بعد 20 رکعت ادا کر لیں۔ کم از کم اپنے نبی کی زبان پر اتنا تو اعتبار ہے کہ سرکار جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ سرکار فرمایا کہ جو بندہ رمضان اس رجب کے مہینے میں مغرب کی نماز پڑھ کے کسی ایک شام 20 رکعت نماز ادا کرتا ہے، نفل 2 کر کے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد ایک بار کل شریف پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے اہل خانہ کو دنیا و آخرت کے عذاب سے محفوظ و معمون فرما دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔